السلام علیکم جی، لندن سے گڈ آفٹرنون. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے. تو آج بات کرتے ہیں جی کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کا طویل اجلاس ہوا جس میں ساری فورسز کے چیفز وہ پرائم منسٹر ہاؤس گئے اور کیبنٹ تھی اور وزیر اعظم تھے، اور وہ ساری ایک طویل اجلاس وہ ہوا جس کے بعد شہباز شریف کی میسج تقریر سامنے آ گئی ہے. اس تقریر کو اگر آپ اٹھا کے پڑھیں، آئی ایس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اسٹرانگ ورڈڈ، اس کے بعد کل کا اعلامیہ اور آج شہباز شریف کا اسٹیٹمنٹ، یہ سب ایک ہی لائن ہے، یہ سب ان لائن ہے. اور وہ لائن کیا ہے کہ فوج بطور ادارہ سارے جنرلز یہ جو بکواس کرتے ہیں نا، بیٹھ کے پھوٹ پڑ گئی، یہ ہو گیا، جنرلز نے وہ قابو میں نہیں، یہ قابو میں نہیں، یہ بکواس، جھوٹ 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 پروپیگنڈا. فوج نے اس کا توڑ یہی ہو سکتا تھا. انہوں نے اکٹھے پوری کی پوری کمانڈ ہوئی ہے، پوری کمانڈ اکٹھی ہو گئی، جیسے میں نے پہلے بھی گزاری، انہوں نے وہ کر دیا، وہ ایک ہے، وہاں کچھ نہیں ہے. کریڈٹ گوز ٹو آبویسلی جنرل عاصم منیر اور باہر ان کے ساتھی. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا وہ آج یہ اعلامیہ آ گیا، اور شہباز شریف نے جو کہا ہے وہ ظاہر ہے یہی کہا ہے کہ 9 مئی کے یعنی واقعات میں جو بھی وہ دہشت گردی کے واقعات میں یعنی اپنی فوج پر حملہ کرنا، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنا وغیرہ وغیرہ، اب ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا اور پوری طاقت سے ان سے نپٹا جائے گا تاکہ آئندہ مستقبل میں کوئی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہ سکے. یہ ہے اصل. اچھا، اب جس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے کہ پی ٹی آئی تو اب آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح سے اب حکومت اور فوج اور یعنی جس طرح سے ایک ہو کے اب یہ آ رہے ہیں، تو ایم این ایز چھوڑ کے اب ان کو جا رہے ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہ اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں. نیب نے عمران خان کو بلا لیا ہے پرسوں، وہی القادر یونیورسٹی کا کیس، اور نیب کے چیئرمین کے بارے میں عمران خان کیا کہہ چکا ہے، یہ بات کو میں کیا ریمائنڈ کراؤں، مطلب آپ کو معلوم ہی ہے. تو اب فساد میں تیل نہیں پھینکنا چاہیے، تو میں کم از کم وہ نہیں کہوں گا، لیکن چیئرمین نیب کو عمران خان جو کچھ کہہ چکا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. اسی نیب میں اب اس نے جانا ہے پرسوں. اچھا، اب یہ جو مومنٹس ہوتے ہیں نا، یہ ہماری ہسٹری میں جو اب ایک مومنٹ آ گیا ہے کہ اب ایک پارٹی جس کو بنایا گیا، بنانے والے کون تھے، جس طرح بھی تھا، بہرحال وہ بنی، اور وہ بننے کے بعد غیر یعنی ایک سپورٹس مین کو اٹھا کے، کیونکہ وہ سپورٹس مین اچھا ہے، اس کو سیاست میں لے آئے. یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے ایک فٹ بالر ہے بہت اچھا، اور اس کو آپ اٹھا کے کوئی یعنی سرجن کے کمرے میں آپریشن تھیٹر بھیج دیجئے کہ تم بہت اچھا فٹ بال کھیلتے ہو، ذرا ایک سرجری بھی کر کے آ جاؤ، یا سرجن صاحب کو اٹھا کے فٹ بالر کی جگہ بھیج دیجئے، تو وہی نتائج ہوں گے. تو عمران خان جو کہ جس کا کلیم ٹو فیم اس کی انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہیں تھی، اس کا جو کلیم ٹو فیم تھا وہ کوئی اسکالر کا، پولیٹیشین کا، کسی ویژنری کا نہیں تھا. اس کا کلیم ٹو فیم جو تھا وہ تو کرکٹ تھا، سپورٹس مین تھا. ان لوگوں کی جو ایکسلنس ہوتی ہے وہ ان کی فزیک میں ہوتی ہے یا اس سکل میں ہوتی ہے جو ان کو اپنی گیم سے متعلق آتی ہے، اور وہ انٹیلیجنس جو اس سکل کے ساتھ بریکٹ ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے سپورٹس مین یا کوئی ایکٹر یا کوئی میوزیشین. اچھا، ان کی دنیا ہی اور ہوتی ہے لوگوں کی. ان کو اٹھا کے آپ پالیٹکس میں جب لے کر آئیں گے تو وہ سرجری یا وہ جو کرے گا اپنی سکل کا استعمال، چونکہ سپورٹس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ گالم گلوچ، مار دو، جلا دو، گرا دو، کچھ بھی کرو، جیتنا ہے جیتنا ہے جیتنا ہے. وہ بے خبر ہے کہ اس کا جو کاسٹ ہے وہ دوسروں نے کیا دینا ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ اس میں کتنے لوگ جاتے ہیں، کتنے مرتے ہیں، کتنے جیتے ہیں، ملک کا کیا ہوتا ہے، اکانومی کا کیا ہوتا ہے. سپورٹس مین کہاں سوچتا ہے اس طرح، جس طرح بالکل اس نے کیا، جس نے کہا تھا میں خطرے ناک ہو جاؤں گا. وہاں سے جب یہ وزیر اعظم تھا، اس نے کہا تھا میں خطرے ناک ہو جاؤں گا، سے لے کے 9 مئی تک جو کچھ ہوا ہے یہ ایک ہی رویہ ہے جو نظر آ رہا ہے. یہ پولیٹیکل رویہ نہیں تھا. پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا یہ سیاسی رویہ نہیں تھا. اب جب کہ ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے اور ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھی، جس طرح انارکلی کو دیوار میں چنوایا گیا تھا، بس اس طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ اب یہ کچھ سالوں کے لیے اب یہ ظاہر ہے کہ جیل میں قتل نہیں ہو رہا بھائی، کوئی اللہ معاف کرے اس طرح کی بات نہیں ہے. بکواس، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ اسے گولی مار دیں گے، یہ کرا دیں گے، یہ کوئی، میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں، یہ وہ زمانہ چلا گیا. اس کو یعنی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں عمران خان جیسے، بائی دا وے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ موت کو ترجیح دیتے ہیں. ان کو اگر یہ کہا جائے نا کہ 10 سال کی جیل ہے، 6 سال کی جیل ہے، تو یہ چونکہ فیس نہیں کر سکتے ہیں ریالٹی کو یا مشکل، تو پھر یہ ان کی اپنی چوائس ہو سکتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں یا مجھے کو مارتے ہیں جہنم میں جائے. یہ چونکہ مطلب ہے کہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں نا اور یونیپولر ہوتے ہیں. اچھا، اینی وے، اور یہ مطلب ہے کہ اس لیے عمران خان کو تو بلکہ جیل میں رکھ کے اس کا تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو اس طرح کو نقصان
कोई डेस्परेशन में आके ना पहुंचा दे। तो जितनी भी अब आप जो समझिए कि पीटीआई का जब किस्सा खत्म हुआ तो इसमें जो हमारे लिए इबरत की बातें हैं, सबक सीखने की, वो ये हैं कि एक स्पोर्ट्समैन, उसको उठा के लाया गया, स्पोर्ट्समैन के साथ फिर आखिरी दिनों में ये बुशरा बीबी वगैरह ये लोग आके मिले। वो अपनी किताब में लिख चुका है कि वो इस तरह के लोगों पर बिलीव करता है जो मुस्तकबिल का हाल बताते हैं, नजूमी टाइप। एक नजूमी औरत जो है उसके साथ आ गई, उसके साथ उसका पूरा कबीला है, लुटेरों का ये कबीला था। ये वो लोग हैं जो मज़ारों को बेचते हैं, उनको जिंदा आदमी मिल गया तो उन्होंने फिर वही लूट मचाई जो कि उनको ऐसे लोगों को मचानी होती है, जो उन्होंने मचानी। आगे जाके बुशरा बीबी और इसका ये खावर माने का और उसके ये बच्चे यही वादा माफ गवाह इमरान खान के खिलाफ अगर बन गए, मुझे हैरत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर इमरान खान को आगे लंबा फंसाने के लिए जो असल इंफॉर्मेशन है वो बुशरा बीबी ने अपनी गिरफ्तारी या हिरासत या इंटरोगेशन के दौरान दे दी, तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि उसका तो कोई लव लॉस है ही नहीं ना। जिस उम्र में जाके उसने इमरान खान से शादी की, आपके ख्याल में उस उम्र में मोहब्बतें हुआ करती हैं? एक दादी को, नानी को, उसकी तो औलादें होती है, उसकी औलादें, उसका क्या लेना देना? शी इज अ प्रैक्टिकल वुमन। तो जो सजा अल्टीमेटली जिम्मेदारी वो इमरान खान पर आनी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये तो अब मामला चैप्टर, अब इसमें हमें सबक क्या लेना चाहिए? सबक ये लेना चाहिए कि सियासी पार्टी जो होती है, अब हम शुरू करते हैं बाकी जो इस वक्त हैं, मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी कहीं ज्यादा सख्ती से गुजरी है जितनी सख्ती में अब इमरान खान आने वाला है, बहुत सख्ती में आने वाला है। लेकिन ठहर के जरा देख लेना कि अभी तो इनके साथ शुरू हुई है ना पीटीआई के साथ। ये बाय द वे, ये जो एक एक दो दो इस्तीफे आ रहे हैं ना, इस बात को मैं आपसे दोबारा भी गुजारिश करूंगा, ये जो एक एक दो दो तीन, अब आप देखेंगे कल के बाद दर्जनों से इस्तीफे आएंगे पीटीआई के। अब जो पीटीआई बतौर पार्टी जिसको आप जाना करते थे, मैं जाना करता था, दैट इज ओवर। अब इनके जो ओहदेदार हैं, पार्टी के तंजीमी ओहदेदार हैं, इनके जो एमपीएज हैं, इनके जो सेनेटर्स हैं, इनके जो, अब उन्होंने दर्जनों के हिसाब से, अब आप उनके वो देखेंगे प्रेस रिलीजेस, उनके टिकटॉक पे बयान, उनके यूट्यूब पर बयान, उनके फेसबुक पर बयान, उनके ट्विटर पर बयान, सोशल मीडिया पे, रेगुलर मीडिया पे, अब ये लोग ऐलान करना शुरू करेंगे। आप देखेंगे दौड़ लगनी शुरू होगी, मैं पीटीआई का नहीं हूं, मैं पीटीआई का हूं, मैंने छोड़ दी पीटीआई, मैंने छोड़ दी पीटीआई। अब एक दर्जनों के हिसाब से लोग इनसे अलहदा होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी सारी की सारी अपॉर्चुनिटिस्ट, क्रिमिनल माइंडेड, क्रिमिनल गैंग्स, ये जुआ कराने वाले, ये नजायज कब्जा कराने वाले, डेरे शेरे चलाने वाले, इस तरह के जो लोग होते हैं वो इसमें, तो वो तो सबसे पहले भागते हैं। उनके लिए फौज तो बड़ी दूर की बात है, वो तो पुलिस, वो तो वहीं से भाग जाएंगे। अदालतों का तो मसला हल हो गया ना। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इमरान खान पे कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। दो मुकदमात में नामजद हो गया है, इमरान खान का नाम आ गया है। तो अब आर्मी एक्ट के तहत जाहिर है कि ये चूंकि अब कार्रवाई होने जा रही है और फौज अब इसमें इन्वॉल्व हो गई है, तो वहां पे तो फिर अब कोई बंदयाली काम नहीं आएगी, वहां पे कोई आशिक जज काम नहीं आएगी। फौजी जब आ जाते हैं तो वहां पे सास भी नहीं कुछ होता, वहां पे बीवी भी कुछ नहीं होती, बेटी भी कुछ नहीं होती, बेटा भी कुछ नहीं होता, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट चलने वाले लोग होते हैं। तो अब आर्मी एक्ट के तहत 2 मुकदमों में इमरान खान का नामजद हो जाना, उसकी जो तकदीर है वो सील हो गई है, समझ आ गई कि अब क्या, अब आगे जेलें हैं और लड़ाइयां हैं। अब अगर ये कहते हैं खुद को कि ये सियासी पार्टी हैं, जो को ये कभी भी नहीं थे, लेकिन आज भी इनके पास मौका है कि आज भी अगर ये सियासी पार्टी के तौर पर बिहेव करें, इमरान खान करे और उसकी वो लीडरशिप करे, तो वो वक्त जो इन पर आज शुरू हुआ है, ऐसा ही वक्त पीपल्स पार्टी पे आ चुका है, जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में आ चुका है। इससे मिलता जुलता फिर गुलाम इसहाक खान के ज़माने में आया था, जब आसिफ अली जरदारी सीधा जेल, फिर तीसरी दफ़ा भी आया था। अच्छा, इससे मिलता जुलता वक्त नवाज शरीफ पे भी 3 ही बार आ चुका है। बल्कि मुशर्रफ वाला ज़माना, वो इमरान खान के आज जो अब इसके साथ होने वाली है, मुशर्रफ वाला ज़माना उससे कहीं भयानक था, कहीं भयानक था, क्योंकि कोई सोशल मीडिया नहीं था और डिक्टेटर सीधा बैठा हुआ था परवेज मुशर्रफ, यानी कोई तकल्लुफ आज वाले नहीं थे। ना ही नवाज शरीफ को ये अदालतें मैसर थीं जो लाड उठा रही हैं इमरान खान के। नवाज शरीफ के पास कोई ऐसी अदालत नहीं थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास कोई अदालत ऐसी नहीं थी। अभी 2018 को जब ये लोग वापस गए तो मरियम नवाज को रिलीफ देने के लिए कोई किसी अदालत के ये लोग लाडले नहीं थे। ये लोग सरवाइव करके अपने रास्ते निकाल के, वक्त का आजमाइश, लोगों के सामने इम्तहान दे के, खड़े रहकर बर्दाश्त किया, सजाएं भुगती, मुकदमे भुगते, कैदें भुगती, जेलें भुगती, जलावतनी भुगती, फांसी पे झूल गए।
یعنی یہ قوم کے سامنے سیاسی پارٹیوں کی مثالیں، وہ رہنما بھی موجود ہیں، ان کی یادیں موجود ہیں، ریکارڈ موجود ہے. تو اب اس قوم کے سامنے یہ لوگ اب اب ان کی باری ہے کہ یہ آ رہے ہیں اب اس عذاب کے نیچے جو یہ خود کھینچ کر اپنی طرف لائے ہیں، کھینچ کر. کوئی نہیں ان کو عذاب دے رہا تھا، کوئی عذاب نہیں دے رہا تھا. یہ گالیاں دے کے کوئی سیاسی پارٹی تو تھا ہی نہیں. تو اب یہ خود کو انہوں نے وہاں پھنسا لیا ہے. اب اگر یہ میچورٹی سے آج بھی کرنا چاہیں بھی ہے تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ان کا ممکن ہے 5 سال بعد ٹرن آ جائے، 10 سال بعد آ جائے، 15 سال بعد آ جائے. لیکن چونکہ عمران خان بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ وہ بشرا بی بی ہے اور وہ اس کے کہنے میں ہے، لہٰذا یہ ایسا کچھ کر نہیں پائیں گے. سو یہ اب اپنے وائنڈ اپ کی طرف چلا گیا. اور مجھے کوئی حیرت، جیسے میں گزارش پہلے بھی کر رہا تھا، مجھے نہیں ہوگی کہ بشرا بی بی وغیرہ اور اس کے بہترین دوست عمران خان کے ہر وقت ساتھ رہنے والے جنہوں نے اس کو مروایا، وہ سارے آ کے وعدہ آپ گواہ بننے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کو چھوڑ دیں، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی. البتہ وہ سارے کے سارے لوگ جو جنمن مطلب کہیے کہ اس کو سپورٹ کرتے تھے، اب ظاہر ہے کہ ان کو بھی سیکھنا چاہیے کہ سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنے سے پہلے دیکھیں تو صحیح کہ آپ کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کسی قبیلے، کسی کوئی مطلب کلٹ ٹائپ ایک پاگلوں کا، جنونیوں کا گروہ ہے، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ جو شعور پیدا کیا ہے نا پی ٹی آئی نے، اب اس شعور کو بھی ذرا ٹھنڈا ہو کے اب ان کو مار پڑنے کا ٹائم ہے. اب ان کے پاس ٹائم ہے، جو جیلوں میں ہیں، جیلیں بہت اچھی ہوتی ہیں نا اس لیڈرز کے لیے، پولیٹیکل لیڈرز کے لیے، کہ انہیں پھر یعنی اس آئسولیشن میں بیٹھ کے سوچنے کا کچھ موقع ملتا ہے. تو عمران خان میں اگر کوئی ہوا تو یہ سوچے گا، اس کے باقی لوگ سوچیں اور یہ سیاسی شعور رکھنے والے بھی سوچیں ٹھنڈے ہو کے کہ کیا رویہ اپنایا آپ لوگوں نے. آپ کوئی کو ابدالیوں کے ساتھ یا غوریوں کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے فتح کرنے کے لیے آئے تھے، یہاں پہ سب کو مار دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو وہ کون؟ کل کے بچے کھڑے ہو کے سب کو گالیاں دے رہے ہو. آج سپورٹ کس سے مانگو گے؟ سب کو تو تم دشمن بنا بیٹھے ہو. اب مشکل وقت آ رہا ہے نا پاکستان میں. اب وہ سارے جو پیچھے جنہوں نے ضمانتیں کرانا آنا ہے، جنہوں نے سفارشیں کرنی ہیں، ان میں سے کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا کسی کا ان میں ہوگا، تو اب کس منہ سے ان سے تم مدد مانگو گے؟ سب کو گالیاں نکال کے تم نے دشمنی کر لی سب سے. کوئی سیاستدان کبھی ایسے کرتا ہے؟ آپ ہی بتائیے. اور طلعت حسین نے ایک بہت اچھی بات کی اپنے ولاگ میں آج کے، میں بھی وہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے، اب اس کے بعد ان تمام لوگوں کو نشان عبرت بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ان کو نشان عبرت نہ بنایا تو کل کو یہ خود اور یا پھر اس کے بعد والا کوئی، وہ جب موب لے کر اٹھے گا تو وہ یہ پرانی توپوں اور کور کمانڈر ہاؤس پر اٹیک نہیں کرے گا. اب اس کو راستہ دکھا دیا گیا ہے. اب وہ ایئر فورس کے ان بیسز پہ جائے گا جہاں پہ ایکچوئل ہمارے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو جا کے نشانہ بنائے گا. وہ ایٹمی تنصیبات کی جہاں پہ ہماری انسٹالیشن بلڈنگز ہے، وہ ان کو ٹارگٹ کرے گا. وہ جو ایکچوئل ہمارے ٹینک اور جو اسلحہ کے ڈپو ہیں، وہ ان کو جا کے آگ لگائے گا. لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ بات وہاں تک چلی جائے، یہیں اس کو اریسٹ کر کے سخت ترین سزائیں دینی ہوگی تاکہ ایسا کوئی آئندہ سوچے بھی. اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے، پاکستان کے ہمسایوں کو بھی شاد اور آباد رکھے، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے زیادہ چاہتا ہوں کہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.